السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان فہم قرآن و سنت سے دوری سنگین گمراہی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی غالب اور عطا کرنے والا ہے، نہایت رحم اور توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی نیکیوں کو قبول اور گناہوں کو معاف اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد خوانی اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ میری گواہی اخلاص سے بھرپور اور شکوک و شبہات سے خالی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ پر ہی کتاب نازل کی گئی۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد تقوی الہی اختیار کرو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تھامو، کیونکہ جو بھی کتاب و سنت کو تھامے تو وہ فتنوں، بدعات اور گمراہی سے بچ جاتا ہے اور رضائے الہی حاصل کر کے جنت حاصل کر لیتا ہے، نیز دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، انسان کو حاصل ہونے والی سب سے بڑی نعمت اور عظیم ترین بھلائی یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فہم اور خیر القرون کے سلف صالحین کے مطابق عمل کرے، کیونکہ عمل صالح کے بغیر فہم و علم کا کوئی فائدہ نہیں، اور اسی طرح سنت اور وحی کی دلیل کے بغیر کوئی عمل مفید بھی نہیں۔ مہلک ترین گناہوں سے نجات یافتہ اور بھلائی پانے والا وہی ہے جو علم نافع اور عمل صالح کے لیے کوشش کرے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف اپنے پروردگار سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہی ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، مگر نصیحت تو دانشمند ہی قبول کرتے ہیں، جو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرتے ہیں اور مضبوط کیے ہوئے عہد کو توڑ نہیں ڈالتے، اور جن روابط کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں ملاتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے پروردگار کی رضا کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ صدقہ یا خرچ کیا، اور برائی کا بھلائی سے جواب دیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کا استقبال کو آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم دنیا میں مصائب پر صبر کرتے رہے، سو یہ آخرت کا گھر کیا ہی اچھا گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی دانش مندی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدے میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یا اللہ میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہدایت و علم کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، اس کی مثال زمین پر آنے والی ایک بارش کی جیسی ہے، جو اچھی زمین پر ہو تو پانی جذب کر کے بہت زیادہ ہریالی پیدا کرتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی روک لیتی ہے۔ جو لوگ اس سے خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، جبکہ کوئی زمین بالکل چٹیل میدان ہوتی ہے جو نہ پانی روکتی ہے اور نہ ہی ہریالی اگاتی ہے، یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ کا دین سمجھ لے اور میری لائی ہوئی شریعت کو قبول کرے
اور اس شخص کی بھی مثال ہے جو اس کی طرف توجہ نہ دے اور اللہ کی رہنمائی قبول نہ کرے۔ رواہ البخاری اور مسلم۔ چنانچہ علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے ہر خیر یکجا فرماتا ہے اور ہمہ قسم کے شر سے تحفظ دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے صراط مستقیم پر قدم بھی ثابت کرتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اعراض عظیم ترین گمراہی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر بھلا کون ظالم ہو سکتا ہے جسے اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اعراض کرے۔ بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت سے اعراض ہی واضح گمراہی ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت کی فاسد تعویل بھی وحی الہی سے اعراض کے مترادف ہے۔ حقیقت میں اسی باطل تعویل نے لوگوں کی سوچ کو خراب کیا، امت کو فرقوں میں تقسیم اور مسلمانوں کو کمزور کیا، دلوں میں کھوٹ پیدا کی اور اسلام میں بدعات ایجاد ہوئیں، جس کی وجہ سے ایک خوشگوار دین کے ماننے والوں میں عداوت اور بغض پیدا ہو گیا۔ باطل تعویل کرنے والوں نے معصوم جانوں کے قتل اور ان کے اموال کو اپنے لیے جائز سمجھ لیا، پھر انہوں نے اپنی مرضی سے لوگوں کو کافر قرار دیا، من چاہے لوگوں کو اپنے قریب کیا اور جسے چاہا اسی کو اپنا دشمن بنا لیا۔ باطل تعویل پوری امت کے خلاف کھلنے والا سب سے بڑے فتنے کا ایک دروازہ ہے۔ فکری انحراف اور خود ساختہ بدعات حقیقت میں قرآن و حدیث کی فاسد و باطل تفسیر پر مبنی ہے۔ چنانچہ صحابہ اور تابعین سے تصادم رکھنے والے فرقے تعویل میں ہی اختلاف کرتے ہیں، نزول وحی کے بارے میں اختلاف نہیں کرتے، لہذا باطل تعویل ہی بدعات و گمراہی کی جڑ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل فاسد تعویل کی بنا پر ہوا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل فاسد تعویل کی بنا پر ہوا، اور خوارج نے صحابہ کرام کے مال و جان کو حلال فاسد تعویل کی بنا پر ہی سمجھا۔ ذوالخویسرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض فاسد تعویل کی بنا پر ہی کیا تھا۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں جب سے کتاب و سنت کی باطل تفسیر رونما ہوئی ہے، اسی وقت سے صحابہ کرام اس بدعت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے خوارج کا علمی محاکمہ کیا، ان سے جنگیں بھی لڑیں۔ الغرض جب کبھی بھی کسی باطل تعویل اور فاسد تفسیر کی بنا پر کسی فتنے نے سر اٹھایا تو صحابہ و تابعین اور ان کے بعد آنے والے علماء کرام نے اس کی سرکوبی کی۔ ایسے لوگوں کی خوب خبر گیری کے لیے حکمرانوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا تاکہ امت کے عقائد کو تحفظ ملے اور دنیاوی مصلحتیں حاصل ہوں، امت کا امن و امان اور استحکام مضبوط ہو، مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جا سکے، راستے اور عبادت کی جگہیں پرامن رہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کی مدافعت نہ کرتا تو خانگاہیں، گرجے، عبادت گاہیں اور مساجد جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ایسے لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اچھے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ کوئی بدعت بانج نہیں ہوتی اور بدعتی لوگوں کے ورثاء ہر دور میں موجود رہتے ہیں، اور آج کل کے وارثین بدعات گزشتہ بدعتی لوگوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ عہد نبوت سے ان کی بنسبت زیادہ دور ہیں۔ ان کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے اہل علم نے ان سے قطع تعلقی، ان کی محفلوں، مجلسوں اور ان کے تعلیمی مراکز و جامعات سے دور رہنے کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سربراہ گمراہ اور جاہل لوگوں کو بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ لا علمی کے باوجود فتوے صادر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی میں دھکیل رہے ہیں۔ قدیم خارجی کبھی بھی دھوکہ دہی،
غلط بیانی اور خیانت نہیں کرتے تھے، وہ مساجد کا احترام کرتے تھے، لیکن آج کے خوارج دھوکہ دہی، خیانت کاری کے ساتھ ساتھ مساجد میں رکوع و سجدہ کرنے کی حالت میں مسلمانوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ امن و امان کے محافظین کو بھی قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ ان سنگین جرائم اور خطرناک عزائم کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ احمد اور حاکم نے اسے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کی شاہد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ لوگ یکے بعد دیگرے رونما ہوتے رہیں گے، لیکن جب بھی ظاہر ہوں گے انہیں کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسے ہی رونما ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری فرد دجال کے ساتھ رونما ہوگا۔ رواہ النسائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خوارج صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دجال بھی لوگوں کو دنیا کے ذریعے ہی فتنے میں ڈالے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ خوارج نے مشرکین کے بارے میں نازل شدہ آیات نکال کر مسلمانوں پر تھوپ دیں اور مسلمانوں پر لاگو کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ قرآن پڑھتے ہوئے سمجھیں گے لیکن یہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ انہی کے خلاف ہوگا۔ ان کی نمازیں ہنسلی سے بھی اوپر نہیں جائیں گی، اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان سے لڑائی لڑنے والا لشکر اگر یہ جان لے کہ ان کے لیے ان کے نبی کی زبانی کیا کچھ انعامات کی شکل میں رکھا گیا ہے تو وہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیں۔ رواہ مسلم و ابو داؤد۔ دشمنی شرک اور مشرکین سے ہو اور دوستی عقیدہ توحید اور موحدین سے ہونی چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے مخاطب ہو کر کہا، میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، ماں سوائے میرے پروردگار کے، بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا، لیکن یہ لوگ دشمنی رکوع و سجود کرنے والوں سے کرتے ہیں، انہیں مساجد یا جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے انہیں قتل کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، جبکہ دوستی گنتی کے ہم نظریہ بھٹکے ہوئے لوگوں سے رکھتے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے گمراہ ہو چکے ہیں اور اسی گمراہی میں فتوے بھی دے رہے ہیں۔ فتویٰ نویسی بہت ہی حساس معاملہ ہے، اسی لیے فتویٰ نویسی وہی کر سکتا ہے جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق دلائل کی روشنی میں گفتگو کرے۔ چنانچہ حضرت خالد بن خداش کہتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے مفتی حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس 40 مسائل لے کر آیا تو انہوں نے ان میں سے صرف 5 کے جواب دیے۔ کچھ اہل علم ایسے بھی گزرے ہیں جو مرتے دم تک کچھ فقہی مسائل کے بارے میں خاموشی اختیار کیے رہے، حالانکہ انہوں نے اپنی ساری عمر حصول علم میں گزاری تھی۔ ایسے مفتی کا جرم کتنا سنگین ہے جو معصوم مال و جان لوٹنے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ حقیقت میں اسلامی فرقوں کی گمراہی کا اصل سبب بھی یہی ہے کہ وہ نصوص کو سلف صالحین کے انداز سے نہیں سمجھتے، حالانکہ سلف صالحین قرآن و سنت کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر بالقرآن، اقوال صحابہ کے ذریعے تفسیر، پھر تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد عربی لغت سے دلالت مطابقت یا دلالت تضمین کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح راسخ العلم علماء کرام سے منقول اقوال کی روشنی میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اتباع کرنے والے تھے، بدعتی نہیں تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی ولی کی اتباع نہ کرو، تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کو یاد کرو اور مستقبل میں آنے والی سختیوں کے لیے نیک اعمال کرو، کیونکہ موت اپنے بعد والی سختیاں ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہی موت تمہیں عالی شان محلہ سے قبر کے گڑھے میں منتقل کر دے گی، وہاں پر انسان کو اپنے اعمال ہی ملیں گے، یا تو انسان وہاں پر بامراد ہوگا یا وہ نامراد۔ نیز گمراہ کن فتنوں اور فتنہ پرور لوگوں سے بچو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ امت میں اختلاف ہوگا، چنانچہ آپ نے اپنی سیرت پر، اپنے راستے پر کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک فرقے کے علاوہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ کہا گیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طریقے اور منہج پر ہوا جس پر میں آج ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اختلافات، فرقہ واریت سے خبردار کیا اور فرمایا نیز تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے، ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رکھو، اے مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ منسلک رکھو، کیونکہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو بھی شذوذ اختیار کرے گا، علیحدہ ہوگا، وہ جہنم میں بھی اکیلا ہی ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل کو جہنم اور بدعات کی طرف بلانے والوں سے خبردار رہنا چاہیے۔ اسی طرح چکا چوند کر دینے والے ناموں سے بھی بچیں، کیونکہ صرف نام رکھنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کار کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ بھی کہلوایا، لہذا صرف نام رکھنے سے اللہ کے ہاں مقام ہرگز بلند نہیں ہوتا، بلکہ نبوی سیرت کے مطابق حقائق، افعال و اقوال ہی قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ جہنم کی طرف بلانے والوں اور فتنوں سے تحفظ، کتاب و سنت پر کاربند رہنے اور کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے فہم کا سہارا لینے سے ہی ملے گا، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ٹھوس احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔